خدا یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ زبور 38واں اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے، زبور 38واں پہلی آیت میں یوں مرقوم ہے، اے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے۔ تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہ کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے۔ میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں، میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں، میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں، میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا۔ اے خداوند میری ساری تمنا تیرے سامنے ہے اور میرا کراہنا تجھ سے چھپا نہیں۔ میرا دل دھڑکتا ہے، میری طاقت گھٹی جاتی ہے، میری آنکھوں کی روشنی بھی مجھ سے جاتی رہی۔ میرے عزیز اور دوست میری بلا میں الگ ہو گئے اور میرے رشتہ دار دور جا کھڑے ہوئے۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں اور سب آنکھیں بند ہو۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خداوند تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں، اس لیے کہ خداوند تو بھلا ہے اور ہمیشہ بھلائی کے عظیم کام اور عظیم منصوبے اپنے لوگوں کے لیے رکھتا ہے۔ آج اس وقت اپنے وعدہ کے مطابق تو اپنے لوگوں کے درمیان ہے، اور میرا ایمان ہے کہ چرچ آف لیونگ کرائسٹ خداوند کے جلال اور خدا کی حضوری کے باعث آج آئے خداوند تیرے فضل سے اور تیرے رحم سے تیرے لوگ تیرے گھر چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں اور جو اس آواز کو سن رہے ہیں یقیناً شفا پائیں گے، اس لیے کہ تو شافی ہے، اس لیے کہ تو اپنے لوگوں کو ہر ایک دکھ اور بیماری سے شفا بخشتا ہے۔ اے خداوند میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں بلکہ روح القدس کی تحریک سے تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ اے خداوند تمام تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر تیری برکت چاہتا جو اس کلام کو سنتے ہیں اور سن رہے ہیں، تیرا ابر چھا جائے اور تیرے پاک مسا سے تمام بیماریوں کے جوئے ہمیشہ کے ٹوٹ جائے۔ اے خداوند تیرا ابر چھایا رہے اور کامل صحت یاب ہو کر تیرے جلال کو ظاہر کرے۔ میری دعا کو سن اور اے خداوند تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے اپنے بڑے فضل سے میری زندگی میں کام کیا اور مجھے سکن کینسر سے شفا دی تاکہ تیرا اعلی کار بنوں اور تیرے لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاؤں۔ اے باپ میری دعا کو سن اور قبول کر، یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ آج کا مضمون ہے عزیز اور دوست اور رشتہ دار بیماری اور مصیبت میں دور ہو جاتے ہیں۔
खुदा के कलाम मुकद्दस में मेरे साथ देखिए ज़बूर 38वां और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में अपने इर्द गिर्द उन लोगों की तरफ देखते हैं जो दुख और मुसीबत में हैं, तो उनमें से बेशतर बीमारी, मुसीबत और तकलीफ के साथ साथ एक और बड़ी अजियत और दुख में होते हैं कि जब उनकी बीमारी तवील हो जाती है और जब उनकी मुसीबत बढ़ती ही रहती है और जब अबलीस के कब्जे में देर तक वो रहते हैं, तो उनके अजीज और दोस्त और रिश्तेदार बीमारी और मुसीबत में दूर हो जाते हैं, इसलिए कि वो तंग आ जाते हैं। और इसी बात को ज़बूर नवीस यहां बयान करता है। ज़बूर 38वां और उसकी 11वीं आयत, मेरे अजीज और दोस्त मेरी बला में अलग हो गए और मेरे रिश्तेदार दूर जा खड़े हुए। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम यहां पर पढ़ते हैं, अजीज, दोस्त और रिश्तेदार ये सब मुसीबत में और दुख में दूर खड़े हुए। अब दो तरह की मुसीबत है, दो तरह का दुख है, एक बदन का दुख और दूसरा उनके अलग होने का दुख। खुदा के कलाम मुकद्दस में ज़बूर 38वां और उसकी 7वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि मेरी कमर में सोजश ही सोजश है और मेरे जिस्म में कुछ सेहत नहीं। और 6ठी आयत में लिखा है, मैं पुर दर्द और बहुत झुका हुआ हूं, मैं दिन भर मातम करता फिरता हूं। दिन भर मातम करता इसलिए है कि बदन में तकलीफ है, जिस्म में बीमारी है और इसके साथ ही उससे वाबस्ता तमाम लोगों का रवैया और उनका उसके साथ सलूक वो भी दुरुस्त नहीं है। एक बदन की तकलीफ है और इस तकलीफ के साथ अजीजों का नामुनासिब रवैया, दोस्तों का नामुनासिब रवैया और रिश्तेदारों का नामुनासिब रवैया, और इस वजह से मातम है और दिन भर मातम करता है, दिन भर अफसोस करता है, दिन भर दुख और मुसीबत में है। और बाइबल ये बयान करती है कि वो दिन भर मातम करता है। और 8वीं ज़बूर 38वां और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, मैं नई और नहायत कुचला हुआ और दिल की बेचैनी के सबब से कराता रहा। ए खुदा, मेरी सारी तमन्ना तेरे सामने है और मेरा कराना तुझसे छुपा नहीं। मेरा दिल धड़कता है, मेरी ताकत घटी जाती है, मेरी आंखों की रोशनी भी मुझसे जाती रही। अब बीमारी और उसके मनफी और मुज़्ज़त असरात, दिन ब दिन तकलीफ का बढ़ना और दिन ब दिन मुसीबत का बढ़ना और दिन ब दिन इंसानी जिंदगियों का रवैया तगय्युर पजीर होना, ये दुख और अज़ियत और मुसीबत का बायस है। और ऐसी सिचुएशन में बस औकात इंसान खुदा से शिकायत करता है कि खुदा, तूने उनको मुझसे दूर कर दिया है और ये बीमारी मेरे बदन में आई और इस दुख के बायस, इस बीमारी के बायस, इस मुसीबत के बायस, इस तकलीफ के बायस मेरे रिश्तेदार और मेरे अजीज और मेरे दोस्त मुझसे जुदा हो गए। बाइबल में मेरे साथ देखिए ज़बूर 88 और उसकी 18वीं आयत, 88
زبور اور اس کی 18ویں آیت۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ لکھا ہے، تو نے میرے دوست و احباب کو مجھ سے دور کیا اور میرے جان پہچانوں کو اندھیرے میں ڈال دیا ہے۔ زبور نویس اب خدا سے شکایت کرتا ہے کہ تو نے میرے دوست احباب کو مجھ سے دور کر دیا ہے، اور دوست احباب دور ہوئے ہیں کہ یہ دکھ میں ہے اور یہ مصیبت میں ہے، اور ہم اس کی تیمارداری نہیں کر سکتے، اور ہم اس کے ساتھ اب نہیں رہ سکتے، اب یہ دکھ میں ہے اور مصیبت میں ہے۔ لیکن عزیزو، بائبل بیان کرتی ہے کہ انسان بعض اوقات مس انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اب خدا سے شکایت کرتا ہے کہ خدا تو نے میرے دوست احباب کو مجھ سے دور کر دیا ہے، حالانکہ وہ دور ہوئے ہیں، اور وہ خدا پر شکایت کرتا ہے یا خدا کے حضور آ کر اعتراض کرتا ہے کہ تو نے میرے دوست احباب کو دور کر دیا ہے۔ عزیزو، یہ انسان کی سرشت ہے کہ انسان مفاد پرست ہے، جب اس کو ان سے فائدہ ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جب وہ فائدہ اسے متوقع نہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتا ہے۔ اور میرے پاس چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں ایسے بے شمار لوگ آئے جو اس دکھ میں مبتلا تھے کہ بیماری بھی ہے اور مصیبت بھی ہے، اور وہ چھوڑنا چاہتے ہیں اور چھوڑے جا چکے ہیں۔ عزیزو، یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ انسان جس کا درد، جس کی بیماری، جس کی تکلیف یا ابلیسی قوتوں کا شکار ہے، لوگ اس سے تنگ آ جاتے ہیں۔ میرے پاس ایک ماں اپنے بچے کو لے کر آئی اور کہنے لگی کہ اب 15-16 سال ہو گئے ہیں، ہم نے بہت جگہ پر گئے اور بہت سے لوگوں کو کہا کہ دعائیں کریں، اور ہر جگہ ہی گئے، لیکن یہ اثرات نہیں ہوا۔ کہنے لگی اب تو بشپ صاحب اس کے لیے دعا کریں کہ خدا ہی اس کو اٹھا لے، اب ہم تنگ آ گئے ہیں، اب مزید یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتے، اور ہم تنگ آ گئے ہیں، ہم کام کریں یا اس کو جگہ جگہ لے جائیں۔ 15-16 سال میں اب ان کا رویہ بدل گیا اور سوچنے لگے کہ اچھا ہے خدا ہی اسے اٹھا لے۔ عزیزو، ایسی کیفیت میں اس انسان کو جو دکھ میں بھی ہے اور مصیبت میں ہے، کتنا اسے دکھ پر دکھ ہوتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا آپ ایمان کے ساتھ آئے، خدا اسے رہائی دے۔ انہوں نے کہا رہائی تو مل نہیں رہی، مایوس اور اداس ہو جاتے ہیں، اور کہنے لگی کہ رہائی تو مل نہیں رہی، بس آپ دعا کریں کہ خدا ہی اسے اپنے پاس بلا لے۔ حالانکہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کوئی بھی ماں ایسا نہیں کہتی، اور کوئی بھی ماں ایسا نہیں سوچتی کہ اس کا بیٹا اٹھا لیا جائے، خدا اسے لے لے اور دار فانی سے کوچ کر جائے۔ لیکن جب طویل مصیبت اور جب طویل دکھ اور طویل ذہنی اذیت ہوتی ہے تو رشتے ماند پڑ جاتے ہیں، اور ماں سوچنے لگی خدا اسے اپنے پاس بلا لے۔ تو میں نے اس سے کہا آپ ایمان کے ساتھ مسیح کے پاس آئیں، اور پھر وہ اس بچے کو لے کر آئی، اور میں نے اس سے بات کی، اس سے کہا بشپ صاحب یہ تو میری ماں ہے، میرا باپ اور بھائی اور میرے سارے دوست وہ مجھ سے پہلے ہی الگ تھلگ ہو گئے ہیں، اس لیے کہ دوستوں نے دیکھا اس میں ایول سپرٹ ہے، ان کے ماں باپ نے کہا اس سے کبھی بھی لین دین نہیں کرنا، اس سے ملاقات نہیں کرنا، اس سے رفاقت نہ کرنا، وہ ابلیسی قوتیں تم میں آ جائیں گی، اور یوں میرے دوست الگ ہوئے۔ پھر میرے بہن بھائی وہ کچھ دیر کے بعد وہ بھی کہ بھئی اب مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اس کی حالت یہ ہوتی ہے، وہ بھی الگ ہو گئے۔ پھر آہستہ آہستہ میرا باپ اور پھر ماں اب اس نتیجے پر آئی ہے۔ تو اس سے کہا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ صرف اور صرف اگر خدا
میرے ساتھ نہ ہوتا تو اب تک میں دار پانی سے واقعی کوچ کر جاتا. اور میں اس سے ملا، میں نے اسے گلے لگایا اور میں نے اس کے لیے دعا کی. تو اس سے کہا کہ صرف خدا چھوڑتا نہیں اور خدا کے سچے خادم وہ چھوڑتے نہیں، الگ نہیں ہوتے دکھ میں اور مصیبت میں، لیکن اپنے بھی الگ ہو جاتے ہیں اور جدا ہو جاتے ہیں. اور میں نے اس کے لیے دعا کی اور میں اس کے لیے دعا کرتا رہا. اب مجھے اس کے دکھ پر دکھ کا احساس ہوا اور میں نے خدا سے کہا کہ خدا تو عظیم ہے اور تو ہرگز دستبردار نہیں ہوتا، اور اس وقت اس بچے کو ابلیس کے قبضے سے رہائی بخش. اور یسوع جس طرح گراسینیو کے اس علاقہ میں، اس جھیل کے پار گراسینیو کے علاقہ میں تو نے اس شخص کو جس میں لشکر تھا تو نے اسے آزادی بخشی. اب اس کے بھی عزیز و اقارب اسے چھوڑ چکے تھے اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ قبروں میں اور پہاڑوں میں رہتا تھا اور وہ کوشش کرتے تھے کہ اسے رکھے، لیکن پھر جب وہ بیڑیوں کو توڑتا، زنجیروں کو توڑ کر وہ پھر چلا جاتا. اب وہ اس سطح پر آگے تھے کہ ٹھیک ہے رہتا ہے تو رہے، ہم اپنے گھر کا سکون تو برباد نہ کریں. لیکن ایک ہے جو نہیں چھوڑتا، ایک ہے جو الگ تھلگ نہیں ہوتا. ہماری مصیبت میں، ہماری بیماری میں، ہمارے بحران میں اور ہر سچویشن میں وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح. اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ یسوع مسیح وہاں چلا گیا اور اس نے اس کو اس دکھ سے رہائی دی، اس لیے کہ اس کے عزیز و اقارب اس سے جدا تھے، اس کے دوست جدا تھے، اس کے ماں باپ جدا تھے، اور وہ قبروں اور پہاڑوں میں چلاتا تھا اپنی اس مصیبت میں اور اپنی اس دکھ میں. اور کوئی نہ تھا جو اس کی تیمارداری کرے، کوئی نہ تھا جو اس کی خبر گیری کرے، کوئی نہ تھا جو اس کی دیکھ بھال کرے، لیکن ایک ہے اور وہ ہے خدا کا بیٹا یسوع مسیح، جو اچھا دوست بھی ہے اور جس کا ہمارے ساتھ خونی رشتہ ہے اور جو ہم سے دستبردار نہیں ہوتا. میں نے اس بچے پر ہاتھ رکھ کر میں نے کہا اے خدا تو وہ واحد ہمارا رشتہ دار ہے، تو واحد ہمارا دوست ہے، واحد ہمارا بھائی ہے جو کبھی دستبردار نہیں ہوتا. اور رشتہ دار الگ تھلگ ہو سکتے ہیں لیکن تو نہیں الگ ہوتا. اے خدا اس بچے کو رہائی بخش، اس بچے کو آزادی بخش، اور جس طرح تو نے اس شخص کو لشکر سے رہائی دی اسے رہائی دے. اور جب میں نے دعا کی اور یسوع کے نام سے ان ابلیسی قوتوں کو ڈانٹا اور وہ بچہ آزاد ہو گیا اور اس نے رہائی پائی. اور جب اسے رہائی پائی تو وہ کہنے لگا کہ صرف اور صرف مجھے مسیح کی محبت اور مسیح کے خادموں سے محبت ملی، ورنہ جب ابلیسی قوتیں ستاتی تو عزیز بھی دور ہو جاتے اور میرے دوست دور ہو جاتے، لیکن خدا کے منصور اور خدا کے خادم کبھی دور نہیں ہوئے بلکہ اور میرے قریب ہوتے، میرے لیے دعا کرتے. آج آپ نے میرے لیے دعا کی ہے اور میں آزاد ہو گیا ہوں، اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ میرے عزیز اور میرے رشتہ داروں سے بھی زیادہ عزیز خدا کے خادم اور خدا کے منصور ہیں، جو میرے دکھ میں اور میری عزیز اور میرے اس عزیت میں مجھ سے جدا نہیں، بلکہ جس طرح میرا خدا میرے ساتھ ہے، خدا کے خادم بھی اس دکھ اور مصیبت میں دور ہوتے ہیں. ہم نے یہاں پر پڑھا کہ وہ شکایت کرتے ہیں کیا خدا تو نے میرے دوست احباب کو دور کیا؟ خدا دوست احباب کو دور نہیں کرتا، بلکہ خدا تو ایسا دوست ہے جو موسیٰ سے دوست کی طرح باتیں کرتا ہے، اور ایسا دوست ہے جو مسیح یسوع کی صورت میں اس دنیا میں آ گیا اور وہ جدا نہیں کرتا دوست احباب کو
दोस्त अहबाब अपने ही बिना पर अलग होते हैं, लेकिन सोचें उस शख्स की क्या फीलिंग होती है जो मुसीबत में भी है और फिर उसके लोग उसको छोड़ देते हैं। अजीजों, खुदा अपने लोगों को हरगिज़ उन्हें नहीं छोड़ता, बल्कि वो उनके साथ होता है। अजीज छोड़ सकते हैं, दूध पिलाती हुई माँ छोड़ सकती है, लेकिन खुदा हमारा उस माँ की तरह है जो कभी नहीं छोड़ती और वो चाहती है कि मेरा बच्चा बचे। और इसी तरह हमारा खुदा हमें बचाता और हमें रहाई बख्शता है। अय्यूब 19वां बाब और उसकी 13वीं आयत। अय्यूब 19वां बाब 13वीं आयत में लिखा है, उससे मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और मेरी जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए। मेरे रिश्तेदार काम ना आए और मेरे दिली दोस्त मुझे भूल गए। खुदा के कलाम मुकद्दस में हम यहाँ पर देखते हैं कि दुख और मुसीबत आती है तो भाई दूर हो जाते हैं। उससे मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया। जब आप पर मुसीबत आएगी, जो भाई सच्चे भाई नहीं है, जो भाई दुख और मुसीबत में आपसे जुदा होते हैं, वो हकीकी और सच्चे नहीं है। भाई मुसीबत में साथ देता है और यीशु हमारा भाई है जो मुसीबत और दुख में साथ देता है। और बहुत से भाई और बहन जुदा हो जाते हैं जब मुसीबत आती है। कराची से एक भाई, उसकी बहन इवल स्पिरिट उसमें थी, पोजेस थी, और वो मेरे पास आया, कहने लगा कि मेरी माँ ने और मैंने आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा ठीक है, आप आ जाए शाम को। वो अपनी माँ को लेकर आया तो वो कहने लगा कि मेरी बहन जो कि अरसा दराज से बदरुगिफ्ता है और जब उसमें नापाक रूहें आती हैं तो वो हर चीज को तोड़ देती है और जितने सामने आए उनको भी मारती है और बेकाबू हो जाती है। और हमने बड़ी कोशिश की और साल से हम इस कोशिश में हैं कि वो आजाद हो, लेकिन नहीं हुई। अब आपसे पूछने के लिए आए हैं। मैंने कहा पूछिए, क्या पूछना है? तो उसकी माँ ने कहा, उसने कहा कि ये मेरा बेटा कहने लगा कि अम्मा कम से कम औरों का स्कूल तो बर्बाद ना करे, बहुत से वेलफेयर के अदारे हैं, क्यों ना हम इसको वहां छोड़ आते हैं। तो मुझे उसकी माँ ने कहा हम आपसे ये मशवरा लेने आए हैं कि ये कैसा रहेगा। हम उसे वेलफेयर के अदारे हैं जहां पर खवातीन हैं और वो संभालते हैं, वहां छोड़ा। तो मैंने उससे कहा, उसके भाई से कहा, मैंने कहा कि अब वो मसीही लड़की है और वो गैर मसीही इदारों में रहेगी और ये मुनासिब भी नहीं है। तो फिर वो फौरन कहने लगा कि बिशप साहब और मेरा इरादा है, अगर आप इसमें हमारा साथ दें। मैंने कहा क्या आप कहना चाहते? कहने लगा कि अगर वहां नहीं तो हम यहाँ चर्च छोड़ देते हैं, वो यहाँ रहे और बस हमें ये घर में सुकून मिले। हम ना रात को सोते हैं ना दिन को सोते हैं, ना काम कर सकते हैं, तो फिर आपके पास इधर छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि आप ये ईमान क्यों नहीं रखते कि खुदा हम उसी घर में उसे रखे और आजादी बख्शे। अब जब उसने ये बात कही फिर उसकी माँ ने भी यही कहा कि मेरी नहीं बल्कि इसके अब्बा और सबका इरादा है कि अगर बिशप साहब कहे कि वहां नहीं, फिर हम इनके पास इधर छोड़ देते।
بس ہم تنگ آ گئے ہیں۔ اب ان کے اس کہنے کے بعد میں نے کچھ دیر کے لیے سوچا کہ یہ دیکھیں کیا صورتحال ہے، تقریباً 18-19 سال کی بچی۔ تو میں نے سوچا کہ کس قدر یہ تنگ ہے، کس قدر ستائے ہیں اور کس قدر دکھ میں ہیں، کیونکہ کوئی بھی ایسا سوچ نہیں سکتا کہ اپنی بچی جوان کو کسی ویلفیئر ادارے میں چھوڑ دے یا پھر یہ کہ چلو چرچ میں چھوڑ دے۔ اس کی ماں روئی، اس سے کہا آپ ہماری مدد کریں۔ میں کہتی بس آپ نہ ادھر رکھ لیں، بس وہ ادھر صفائی کرے، کام کرے، لیکن یہ کہ ہمارے گھر سے تو وہ دکھ اور مصیبت ختم ہو جائے۔ میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ بچی کو لائیں، دعا کریں گے وہ آزاد ہو جائے گی۔ کہنے لگے نہیں، آزاد نہیں ہو سکتی، ہم تو اتنی کوششیں کر چکے ہیں۔ اور اس کا بھائی وہ بھی یعنی سنگر، گیت بھی گاتا، اس سے کہا کہ میرا بھی سارا منسٹری خراب ہو رہی ہے، تنگ آ گئے۔ میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایسا عملاً بھی میں نے دیکھا جو خدا کے کلام میں ہے کہ مصیبت میں اور بیماری میں دوست احباب الگ دور ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی ماں نے کہا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ کتنے پرتشدد ہوتی ہے، اور ہمارا یہاں لانا تو ناممکن ہے، بس آپ ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے آپ مہربانی کریں ہمارے گھر آئیں، اور تھوڑا سا آپ 1-2 بندوں کو بھی اور بلکہ زیادہ کو لائیں، اس لیے کہ 8-10 آدمی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اور میں نے انہیں کہا کہ 10 آدمی بھی کنٹرول نہ کرے نا، لیکن ایک یسوع اپنے کلام کی قدرت سے کنٹرول کرتا۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ جو زنجیروں سے قابو میں نہ آتا تھا، بیڑیوں سے قابو میں نہ آتا تھا، مسیح نے صرف یہ کہا اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ، اور لشکر، اس میں لشکر تھا اور لشکر قابو میں آ گیا، اس لیے کہ یسوع کے پاس آسمان اور زمین کا کل اختیار۔ میں ان کے گھر گیا تو انہوں نے مجھے ایک نہیں بے شمار واقعات بتائے کہ مختلف خادموں کو لے کر گئے اور کیا اس نے لڑکی نے اودم مچایا اور کس طرح وہ ان کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا اور ابلیسی قوتیں کتنا نقصان۔ اور جیسے میں گیا انہوں نے کہا یہ دیکھیں یہ توڑ پھوڑ ساری، یہ سب کچھ سامان ٹوٹا پھوٹا، یہ اس کی وجہ سے ہم اتنا بناتے نہیں جتنا ٹوٹ جاتا۔ اور ایمان لانے والوں کے درمیان خدا موج سے کرتا ہے۔ میں ایمان کے ساتھ گیا اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی، انہوں نے کہا اب تو عزیز و اقارب تو دور کی بات ہے، بس خدا کے خادم ہی اب نہیں آ رہے، کیونکہ ہم نے انہیں بلایا، اب وہ بھی کہتے ہیں بھائی بس ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ اس لیے وہ مایوس ہو گئے، تنگ آ گئے۔ اور جب میں گھر گیا میں نے اپنے ساتھ ہارمونیم لے کر گیا اور میں نے وہ پرستش کی، میں نے کہا کہ آپ بجاؤ، وہ بجاتا تھا۔ کہنے لگا نہیں بشپ صاحب میرا تو بس اپنا دل ہی نہیں کرتا کہ میں گیت بھی گاؤں، اس لیے کہ بس دل بجھا سا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے ہارمونیم پر گیت گائے، ہارمونیم بجایا، گیت گائے، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اب وہ تیار تھے کہ ابھی یہ لڑکی بے قابو ہوگی، وہ ایسا سوچتے تھے۔ لیکن میں یہ سوچتا تھا کہ یہ بے قابو نہیں ہو سکتی، اس کو یسوع نے قابو کر لیا۔ میں نے گیت گائے، اس کے بعد کلام سنایا، اور کلام میں نے وہی سنایا کہ یسوع شخص کو لشکر سے رہائی دیتا ہے۔ اور اس کے بعد میں نے اس کے لیے دعا کی، اور جب دعا کی اور میں نے
यीशु के नाम से हुक्म दिया कि ऐ नापाक रूह, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूं, इस लड़की के बदन से अभी इसी वक्त हमेशा के लिए दूर हो जा। और वो लड़की कांपी, हिली और उसके बाद गिर गई और बेहोश हो गई। अब वो सब परेशान कि ऐसा तो कभी नहीं होता था, और ये इस लड़की को ये तो इतनी रैश, इतनी पुरतशद्दुद, इतनी वालिम, और आज सूरत हाल क्या? वो गिरी गई, बेहोश है। और थोड़ी देर के बाद मैंने उसके सर पर हाथ रखा और मैंने दुआ की। मैंने कहा यीशु के नाम से आंखें खुल जाए। जब मैंने कहा यीशु के नाम से आंखें खुल जाए, उसकी आंखें खुल गई। मैंने कहा खुदा के बेटे यीशु के नाम से इसके हाथ और पांव मूव करें। उसी वक्त उसने हाथ और पांव को मूव करना शुरू। मैंने कहा यीशु के नाम से उठ, और वो उठी और बैठ गई, और वो लड़की आज तक आजाद है। और वो उठी और एकदम आई और मेरे गले लगी और रोई, कहने लगी कि आप वो वाहिद शख्स हैं जो मेरे पास आए, जिन्होंने मुझे दिलासा दिया और जिन्होंने मेरे लिए दुआ की। मेरे माँ बाप, उसे नहीं मालूम था कि वो उसके लिए क्या प्लान रखते हैं। उसे नहीं मालूम था कि ये उसके लिए ये अब ये सोचते हैं। अब उसी का ये मुझसे अलग थलग दूर हो गए थे। अजीजों, मैं जो आपको बयान करना चाहता हूं, आपके रिश्तेदार आपसे मुसीबत में दूर हो सकते हैं, आपके दोस्त आपसे दूर दुख और मुसीबत और बीमारी में हो सकते हैं, आपके करीबी रिश्तेदार आपसे दूर हो सकते हैं, लेकिन हमारा खुदा हमसे दूर नहीं होता। खुदा इस कदर हमारे करीब है, लेकिन एक रुकावट है, और वो रुकावट है गुनाह। हमने ज़बूर 38 के आगाज में पढ़ा कि मेरी बदी के सबब से, मेरे गुनाह के सबब से खुदा चाहता है आप खुदा के हो जाए, खुदा आपका है, और उस गुनाह बदी को दूर कर दे। जब दुख आता है, बीमारी आती है, तो भाई भी जुदा हो जाते हैं, और इसका मुझे भी तजर्बा है। मुझ पर दुख आया तो मेरे भाई भी मुझसे जुदा हो गए। वजह क्या? कि इसने और इसके खानदान ने तो फंस जाना है, इन्होंने फांसी चढ़ जाना है, ये तो मौत की घाट उतर जाएंगे, हम अपनी जान बचाएं। लेकिन उस असना में मैंने खुदा की ज़ूरी को देखा, और बहुत से जो करीब तरीन थे ना, वो भी मुझसे जुदा हो गए। बहुत से मेंबर्स वो चले गए, बहुत से खादम चले गए, बहुत से जो बहुत दिल से मोहब्बत करते थे ना, वो दूर हो गए। और ये एक्सपीरियंस मैंने गेन किया कि वाकई हमारी मुसीबत में हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त अहबाब हमसे दूर हो जाते हैं। लेकिन मैंने उस असना में देखा, नहीं जुदा हुआ तो खुदा जुदा नहीं हुआ। अगर नहीं छोड़ा तो खुदा ने मुझे नहीं छोड़ा था। और मेरे दोस्त, मेरे अजीज, मेरे भाई मुझसे जुदा हो गए। और यहां पर अय्यूब 19वां बाब उसकी 13वीं आयत, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर कर दिया और मेरे जान पहचान मुझसे बेगाना हो गए। उसी दौरान जब केस चल रहा था, एक शख्स मुझे डैडी कहता था, कहता डैडी डैडी। वो एक दिन केस अभी चल रहा है ना, एक और जो मुखालिफ टीम का था, उससे कहा भाई आपका डैडी, कह रहे ना मेरा डैडी नहीं, डैडी वही होता है जो अपना होता है, मेरा डैडी नहीं है। वो एक शख्स है
تو مجھے بتایا گیا کہ وہ تو اب ایسا کہتا ڈیڈی نہیں، وہ مجھے باپ کہتا، ڈیڈی کہتا. لیکن اس دکھ میں اسے کہا نہیں، میں تو بیگانہ ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں. عزیزو، یہ میں نے تجربہ کیا کہ جان پہچان بھی بیگانہ ہو جاتے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں اس مصیبت میں اور کہتے ہیں نہیں ہم تو اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہمارا کوئی ریلیشن ہی نہیں، ہمارا رشتہ ہی نہیں ہے. سگے بھائی کہہ کہ نہیں جی ہمارا بھائی نہیں ہے، ہماری اس سے کوئی جان پہچان ہی نہیں ہے. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ دکھ میں. اور میں وہاں سوچ رہا تھا جب ہم بڑی دکھ میں ہوتے ہیں نا، خدا کا بیٹا یسوع مسیح جس سے ہماری جان پہچان نہیں ہوتی، نہیں اس سے دعا کرتے، نہیں اس کی گائیڈنس پہ چلتے، تو بھی مصیبت میں، تو بھی دکھ میں، تو بھی اب اسی قوتوں کا آپ شکار ہو، وہ آپ کے ساتھ ہوگا. اور بے روزگار ہے، بدحال ہے، مقدمہ بازی ہے، یا مسائل ہے، یا پریشانی ہے، یا بیماری کی طوالت ہے، وہ آپ کو نہ چھوڑتا ہے بلکہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے. کتنا عظیم ہے وہ. اور یہاں پر ہم پڑھتے ہیں کہ میرے بھائی مجھ سے دور ہو گئے اور میری جان پہچان بیگانہ ہو گئے. 14ویں آیت، ایوب 19واں باب اس کی 14ویں آیت. میرے رشتہ دار کام نہ آئے اور میرے دلی دوست مجھے بھول گئے. رشتہ دار کام نہ آئے، اوائڈ کر دیں. ایک خاتون آئی، اس سے کہا بشپ صاحب ہم اتنے تنگ کہ جس کی انتہا نہیں اور بڑی پریشان کہ ہم کئی دن کھانا بھی نہیں کھاتے. اور ایک رشتہ دار کے ہاں گئے تو ان کہا بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے جانا ہے. کہنے کہ اوائڈ کرتے ہیں اور کام نہ آئے کہتے اس سے ملیں گے نا، اس نے یہ کہنا ہے ہمیں کچھ دو. وہ کام نہیں آتے. لیکن جب آپ مسیح کے ساتھ خونی رشتہ قائم کر لیتے ہیں، یعنی اس کے لہو سے دھل جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں اور خدا کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں. یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے بیٹے بننے کا حق بخشا. جب آپ خدا کے بیٹے بن جاتے ہیں، آپ کی رشتہ داری خدا کے ساتھ ہو جاتی ہے، آپ اس کے بیٹے ہیں، آپ اس کی بیٹیاں ہیں، اور یسوع آپ کا بھائی ہے، یسوع آپ کا دوست ہے، کبھی آپ سے جدا نہیں ہوتا. اور مصیبت میں آپ کے کام آتا ہے. رشتہ دار مصیبت میں جدا ہو جاتے ہیں. دکھ اور بیماری میں رشتہ دار کام نہیں آتے. اور جب ہم ایوب 19واں باب اور اس کی 15ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی ہوں، میں ان کی نگاہ میں پردیسی ہو گیا. میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نظر میں اجنبی. گھر کے رہنے والے یعنی بیوی بچے اور لونڈیاں نوکرانی، وہ بھی مصیبت اور دکھ میں چھوڑ دیتے ہیں، جاب بھی چھوڑ دیتے ہیں. کہتا ہے بہت مصیبت. ایک خاتون آئی کہنے کی جاب نہیں ہے. میں نے کہا کیوں، کیا بات؟ کہنے کی جاب کرتی تھی، وہ اس کی اتنی بیماری، اتنے زخم، بدبو آتی ہے. اور میں نے کہا ہم نے کام کرنا ہے کہ ہم کیوں ادھر مصیبت میں رہیں. میں نے چھوڑ دیا دوسری جگہ. نوکر بھی چھوڑ دیتے ہیں. جب دکھ آپ میں بڑھتا ہے، مصیبت بڑھتی ہے، مشکلات آتی ہے، تو نوکر اور نوکرانیاں بھی چھوڑ دیتے ہیں. لیکن ہمارا خدا کبھی ہم سے دستبردار نہیں ہوتا، کبھی اپنا ہاتھ ہم سے نہیں اٹھاتا. اور گھر کے رہنے والے اور نوکر چاکر سمجھتے ہیں کہ میں بیگانہ ہوں، پردیسی ہوں. 15ویں آیت، ایوب 19واں باب 15ویں آیت، میں اپنے گھر کے رہنے والوں اور اپنی لونڈیوں کی نسل میں اجنبی ہوں، میں ان کی نگاہ میں
परदेसी हो गया, परदेसी उसको कहते हैं जो किसी और देश से आया हो, और जो और देश से आया हो और मुल्क से आया हो उसके साथ ना कोई रिलेशन होता है, बिल्कुल अजनबी हो गए। ये कौन कह रहा है? अय्यूब कह रहा है। इसलिए कि अय्यूब के बदन में दुख है, अय्यूब के बदन में बीमारी है, अय्यूब के बदन में मुसीबत है, और इस मुसीबत के बायस आप उसके अपने उससे जुदा हो गए, उसके अपने लोग उससे इसलिए किनारा कश हो गए, किसकी तो बहुत मुसीबत है। और हत्ता के कलाम में हमने पढ़ा कि घर के नौकर भी उसको नापसंदीदा समझते हैं। जब हम अय्यूब 19वां बाब और उसकी 16वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, मैं अपने नौकर को बुलाता हूं और वो मुझे जवाब नहीं देता, अगरचे मैं अपने मुंह से उसकी मिन्नत करता हूं। अब गौर करें जरा, है मालिक, नौकर की मिन्नत कर रहा है लेकिन वो कोई जवाब ही नहीं दे रहा, इसलिए कि वो समझ रहा है अब इसकी कोई हैसियत नहीं, ये एक बीमार शख्स है, ये एक मुर्दा सा है और ये मुसीबत ज़दा है और ये मुझे क्या कहेगा, और मालिक होकर उसकी मिन्नत करता है। अब देखिए रवैये कैसे बदलते हैं। आपके नौकर बदल जाएंगे, आपके बीवी बच्चे बदल जाएंगे, आपके बहन भाई बदल जाएंगे, आपके दोस्त अहबाब बदल जाएंगे, लेकिन न बदलने वाला एक ही है और वो है हमारा खुदा। आपके भाई बदल सकते हैं, बहन बदल सकती है, उनके रवैये बदल सकते हैं और मुसीबत में वो आपसे अलग थलग हो सकते हैं, लेकिन खुदा आपको न छोड़ता है बल्कि आपकी बर वक्त मदद करता है और आपको रहाई देता है। खुदा कुदरत वाला खुदा है, वो कभी आपको तनहा नहीं छोड़ता और वो अपने लोगों को दुख और मुसीबत से छुड़ाता है। और करीबी रिश्तेदार वो भी आपको छोड़ देते हैं। देखिए अय्यूब 19वां बाब और उसकी 17वीं आयत, मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है और मेरी मिन्नत मेरी मां की औलाद के लिए। मेरा सांस मेरी बीवी के लिए मकरूह है। अब हम देखते हैं कि बीवी सोचती है कि ये शौहर तो है, अब ये बीमार है, इसका सांस भी मुझे नुकसान पहुंचाएगा, और ऐसा हो अक्सर होता। एक शख्स, उसको हेपेटाइटिस का मर्ज था और उसकी बीवी मेडिकल में थी, तो उसने ना उसको अलग थलग कर दिया, कहने लगी भाई ये मर्ज मुझे भी हो सकता है। और वो आया, उससे कहा कि देखें क्या सूरत हाल। फिर यही हमारे कश्मीर कॉलोनी में एक औरत, उसे हेपेटाइटिस सी हुआ, तो उसकी जो 2 नंद थी वो नर्सिंग कर रही थी, उसे अपने भाई को बताया, उन दोनों ने अपने भाई को बताया कि ये खतरनाक मर्ज में मुब्तला है, तू ना इसके बर्तन भी अलग और बस इससे थोड़ा सा इससे बच। वो चर्च में आई, उससे कहा, वो आई, मैंने उसके लिए दुआ की तो वो बहुत रोई, कहने की बिशप साहब मेरे अपने मुझे छोड़ गए कि मुझे ऐसा मर्ज है, और उसके अलावा कुछ और मेडिकल कुछ उसके डिजीजेस थी जो मेडिकल इन्वेस्टिगेशन में थी, और वो उसकी दोनों नंदें जानती थी और वो बड़े ही दुख में थी कि नंदें उससे अलग, और उन्होंने अपने भाई को अलग किया कि तू नहीं जानता लेकिन हम जानते हैं। और जब वो आई मैंने उसके लिए दुआ की और फिर वो चर्च आती रही, और कुछ दिनों के बाद दोबारा उसकी रिपोर्ट आई, और रिपोर्ट आई कि अब हेपेटाइटिस सी बिल्कुल ही नहीं है। और उसने यही चर्च ऑफ लिविंग क्राइस्ट में गवाही दी। उसने कहा कि मुझे मेरी नंदें छोड़ गई, मुझे मेरे शौहर ने छोड़ दिया और बच्चों को अलग कर दिया, और
صرف خدا نے مجھے نہیں چھوڑا اور میں چرچ آتی رہی اور بشپ صاحب میرے لیے یوں دعا کرتے رہے کہ جیسے مجھے وہ مرض نہیں ہے۔ عزیزو، خدا کی محبت خدا کے خادموں میں ہوتی، اور وہ ان بیماروں جن سے ان کے قریبی رشتہ دار بھی جدا ہوتے ہیں، خدا جدا نہیں ہوتا، خدا اپنے خادموں کو بھیجتا ہے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے میرے ساتھ ایوب 19واں باب اور اس کی 17ویں آیت، میرا سانس میری بیوی کے لیے مکروہ ہے۔ اور جب ہم ایوب 2 باب اس کی 9ویں آیت دیکھتے ہیں تو وہاں اس کی بیوی کے رویے کو، ایوب 2 باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں اور کلیئر کرنے کے لیے 7ویں آیت سے پڑھوں گا۔ ایوب 2 باب 7ویں آیت، تب شیطان خدا ان کے سامنے سے چلا گیا اور ایوب کو تلوے سے چاند تک دردناک پھوڑوں سے دکھ دیا، اور وہ اپنے کو کھچانے کے لیے ایک ٹھیکرا لے کر راہ پر بیٹھ گیا۔ تب اس کی بیوی اس سے کہنے لگی کہ کیا تو اب بھی اپنی راستی پر قائم رہے گا؟ خدا کی تکفیر کر اور مر جا۔ اب مر جا کس لیے؟ میری جان اس سے چھوٹے، اور یہ اس کا بدن اتنے دکھ میں ہے، اور میری جان اس سے چھوٹ جائے کہ دردناک پھوڑوں میں مبتلا ہے اور اپنے کو کھچانے کے لیے ٹھیکرا لے کر بیٹھا ہے۔ ہم اس کے سکن کو کہ یہ ایسے پھوڑے ہیں، ایسی اذیت ہے، ایسی درد اور ایسی تکلیف ہے۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کہ تم مر جا، اور اسی لیے وہ کہتا ہے میری بیوی کے لیے میرا سانس مکروہ ہے۔ مکروہ کہتے ہیں ناپاک کو، وہ سمجھتی ہے کہ اس کا سانس بھی ناپاک ہے، اس کے سانس بھی مکروہ ہے، اور وہ کہتی ہے کہ یہ مر جائے۔ بعض اوقات آپ کے جو قریب ترین ریلیشنز رکھنے والے ہیں وہ بھی دکھ میں اور مصیبت میں کہتے ہیں کہ یہ مر جائے، لیکن یسوع مسیح جو ہمارا منجی، شافی اور ہماری نجات کا بانی ہے، وہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے آئے وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ وہ ہماری بیوی سے، ہمارے بھائی سے، ہماری بیٹی سے، ہمارے دوست احباب سے وہ کس قدر عظیم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائے اور کثرت سے پائے۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں آیا ہوں یہ مر جائے، بلکہ وہ زندگی بخشتا۔ اب غور کریں کہ ان سارے انسانی رشتوں سے کتنا عظیم ہے ہمارا خدا، کتنا عظیم ہے ہمارا منجی، اور اس لیے وہ کہتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ بہن بھائی سے زیادہ مجھے عزیز نہیں رکھتا نا، وہ میرے پیچھے نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ ماں بھی وہ کچھ نہیں کر سکتی، باپ وہ کچھ نہیں کر سکتا، بھائی وہ کچھ نہیں کر سکتا، اور بہن وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ جو کچھ مسیح ہمارے لیے کرتا ہے وہ دکھ میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، مصیبت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ایسے امراض جس میں ہلاکت ہے وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تاکہ ہمیں ہلاکت سے بچائے۔ میں ایک ہاسپٹل میں گیا، اس پیشنٹ کو انہوں نے آئسولیٹ کر دیا تھا، صرف وہ واحد اس کمرے میں تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیتے کہ جائیں، اور اس کے ماں باپ نے کہا کہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ دعا کریں گے نا تو وہ بچ جائے گا۔ تو میں نے جب ان ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے کہا جی انتہائی خطرناک پیشنٹ ہے، اس کے پاس جو جائے گا نا، کہہ لے گا ہم بھی جاتے ہیں نا ماسک پہن کر، گلوز پہن کر اور دوسرے ڈریس پہن کر جاتے ہیں، تو ہم اجازت نہیں دیتے کوئی اور جائے۔ تو میں نے کہا میں کوئی اور نہیں، میں خدا کا خادم ہوں۔ انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایسا مرض ہے کہ یہ جو بھی قریب جائے گا نا وہ ہلاکت ہے اس کی۔ تو میں نے ان سے کہا میرا یسوع ایسے امراض میں
ان مریضوں کے پاس گیا لیکن وہ ہلاک نہیں ہوا بلکہ وہ شفا پا گئے. بل انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر آپ ماسک لگائیں اور اس طرح یہ کہ گلوز اور یہ وہ. میں نے کہا اس کی ضرورت نہیں. انہوں نے کہا نہیں اس کو اس میں بھی 100% نہیں گارنٹی کہ وہ جو ٹرمز ہیں وہ نہ آئے. لیکن اور جب میں گیا اور اس میں مجھے اجازت دی, میں اکیلا ہی تھا, تو میں اندر گیا اور وہ بہت جان کنی حالت میں تھا. تو میں اس کے انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے اگر جائیں بھی نا آپ دور دروازے کے پاس ہی کھڑے ہو کر نا دعا کر دیں. تو میں نے سوچا کہ میرا یسوع وہ ایسے دکھ میں بھی دور نہیں رہتا. اب میں اس کے پاس گیا, میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور میں نے دعا کی اور دعا کر کے میں آ گیا. جب میں آ گیا تو ان کا اس کے رشتہ داروں کو مجھے فون آیا. انہوں نے کہا بشپ صاحب خدا نے معجزہ کیا. جب آپ آئے نا 2-3 گھنٹے کے بعد اسے آئی سی یو سے نکال کر وارڈ میں لے آئے. اور کہنے لگے کہ وہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بشپ صاحب کو دوبارہ بلائیں اور بہت سے پیشنٹ آئے.